وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ میری طرف آنے والا گٹھیلے جسم کا ایک شخص تھا اور اس کا ایک کان ٹوٹا ہوا تھا اور کاندھے پر رومال پڑا تھا، اور اسی دوران میں شہزاد اندر آ گیا۔ یہ ننھے کو کیا ہوا؟ نوارد نے میرے قریب آ کر حیرت سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا، بس ایک ہی ہاتھ میں غش کھا گیا۔ منع کیا تھا میں نے کہ زیادہ بہادری نہ دکھا، مگر مانا ہی نہیں۔ کہنے لگا ابھی آنتے باہر کر دوں گا، اور میرا لہجہ بالکل ایسے تھا جیسے اس شخص سے لمبے منہ والے کی شکایت مقصود ہو۔ کیا مطلب، تو نے مارا ہے اس ننھے کو؟ اور اس شخص نے چونک کر مجھے گھورا۔ ہاں میں نے ہی مارا ہے، اور میں نے پرسکون آواز میں جواب دیا، اور اگر میں اسے نہ مارتی تو یہ مجھے چاقو مار دیتا، اور وہ دیکھ لو ادھر چاقو پڑا ہے اس کا۔ اس شخص نے دور پڑے ہوئے چاقو کی طرف حیرت سے دیکھا اور پھر مجھ سے سخت لہجے میں بولا، کون ہے تو اور یہاں کیوں آئی ہے؟ اما پہلوان، تم یہ بازی چھوڑ کر کہاں پھوٹ لیے؟ اور اندر سے کوئی تیز آواز میں کہنے لگا، اور پھر کہو گے میں نے پتے سرکا لیے؟ اور ابھی نہ وہ شخص کچھ کہہ پایا تھا اور نہ میں اس کے سوال کا جواب دے پائی کہ پھاٹک کے ذیلی دروازے سے شابو کسی طوفان کی طرح بپھرا ہوا اندر داخل ہوا، اور میں نے اس کے ہاتھ میں لمبے پھل کا کھلا ہوا چاقو دیکھ لیا، اور میں ایک دم اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ ارے استاد، شابو کیا ہو گیا؟ گٹھیلے جسم والے نے شابو کو مخاطب کیا۔ تم ہٹ جاؤ ایک طرف پہلوان، مجھے اس لونڈیا کے ٹکڑے کرنے دو۔ اور شابو دانت پیستا ہوا آگے بڑھا۔ مگر پتہ تو چلے یار کہ بات کیا ہے، جھگڑا کس بات پر ہے؟ پہلوان نے پھر پوچھا۔ شابو اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر ہی میری طرف جھپٹا، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچ کر چاقو سے وار کرتا، میں جھکائی دیکھ کر تیزی سے ایک طرف ہو گئی، اور شابو اپنے ہی زور میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسی وقت میں نے اس پر چھلانگ لگا دی، اور شابو کی پشت میری طرف تھی، اور میں اس کی پشت پر سوار ہو گئی۔ اس نے جھک کر مجھے سامنے پٹکنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی میرے ہاتھ کی ضرب اس کے گردن کے پچھلے حصے پر پڑی، اور وہ اوندے منہ زمین پر گرا۔ میں ابھی تک اس کی پشت پر سوار تھی، اور میں نے جھک کر اس کے دائیں شانے کی جوڑ پر کوہنی ماری اور پھر اچھل کر کھڑی ہو گئی، اور شابو اوندا پڑا تھا، لیکن چاقو اب تک اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ہاتھ پر میری پیر کی ٹھوکر پڑی تو چاقو ہاتھ سے نکل کر پہلوان کے قریب جا گرا۔ اس دوران دائیں جانب بنے ہوئے ایک کمرے کے اندر سے دو آدمی اور نکل آئے، اور وہ دونوں بھی تصویر حیرت بنے ہوئے شابو کو میرے ہاتھوں پٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں سکتہ ہو گیا ہو۔ شاید انہیں اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا، اور اب تک نہ ان دونوں نے مداخلت کی تھی اور نہ پہلوان درمیان میں کچھ بولا، اور پھر بھی جب شابو کا چاقو پہلوان کے قریب جا کر گرا تو میں چوکنا ہو گئی، اور میرا اندازہ تھا کہ ان تینوں افراد کا تعلق شابو سے صرف جوئے کی حد تک تھا، ورنہ وہ خاموش نہ رہتے، اور شابو کا گرگا صرف وہی معلوم ہوتا تھا جس نے پھاٹک کا ذیلی دروازہ کھولا، اور مجھے یہ دیکھ کر پہلوان کی طرف سے اطمینان ہو گیا کہ اس نے چاقو نہیں اٹھایا۔ میں نے شابو کو کوہنیوں کے بال اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ میری طرف پلٹا تو اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ شابو ابھی اور لڑنا ہے کہ مجھ سے صلح کرنے پر راضی ہے؟ اور میں نے دانستہ اسے نرمی سے مخاطب کیا۔ اس نے اپنی آستین سے خون صاف کیا اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، میں سمجھ گیا تم کوئی بہت اونچی چیز ہو اور میں تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر گویا اس نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا، اور وہ یقیناً یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ میں اس کے قابو میں آنے والی نہیں۔ میں اب یہ جھگڑا ختم کرنا چاہتی تھی، اس لیے صلح کی پیشکش کی۔ بھائی لڑکی، تم نے کمال کر دیا، آج تک ایسے پینترے نہیں دیکھے، اور جی خوش ہو گیا۔ پہلوان نے مجھے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، واہ پہلوان، اپنا کچومر نکل گیا اور تم خوش ہو رہے ہو؟ اور شابو دھیرے سے ہنس کر بولا، اور اسی وقت اس کی نظر اپنے بے ہوش گرگے پر پڑی، اسے کیا ہوا؟ اور میں نے پہلوان کو جو کچھ بتایا تھا وہی اس نے ہنستے ہوئے شابو کو بتا دیا۔ یار ذرا اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لاؤ
تاکہ اپنی مہمان کی کچھ خاطر مدارت کر سکیں، اور شابو نے دونوں جواریوں میں سے ایک کو مخاطب کیا۔ ہاں استاد شابو، صلح کی خوشی میں مٹھائی کے لڈو منگوا لو، پہلوان نے مشورہ دیا، اور دونوں جواری شابی کے گرگے ننے کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، اور شابو مجھے اور شہزاد کو ساتھ لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھا اور پہلوان میرے پیچھے پیچھے تھا۔ دراصل اس حمید کے لونڈے نے مجھے مروا دیا، شابو نے مجھ سے کہا۔ زبردستی مجھے 25 روپے تھما گیا تھا، اور شابو اب ہمیں لیے اپنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا، اور وہاں زمین پر ایک میلا سا موٹا گدا بچھا ہوا تھا، اور اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور پھر خود بھی بیٹھ گیا۔ شابو، یہاں مرہم پٹی وغیرہ کے لیے کچھ ہے؟ میں نے اس کے ہونٹ سے خون رستے ہوئے دیکھ کر معلوم کیا۔ ہاں، ادھر ٹین کی ایک صندوقچی پڑی ہے، ذرا اٹھا لینا پہلوان، وہ ادھر۔ اور شابو نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، بند چوٹیں زیادہ لگی ہیں، خون تو بس ہونٹ پھٹے سے نکل آیا ہے، معاف کر دینا شابو، خواہ خواہ بات بڑھ گئی اور تمہیں… ارے نہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، غلطی میری ہی تھی، نہ میں تم سے وہ دن لیتا اور نہ میرا یہ حشر ہوتا۔ اور اسی دوران میں پہلوان ٹین کی صندوقچی اٹھا لایا، اسی کے اندر ایک شیشی میں کوئی مرہم تھا جو شابو نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ پر لگا لیا، اور پھر ایک اور شیشی سے کوئی اور مرہم نکال کر اس نے اپنی پنڈلی متورم جبڑے اور جسم کے مضروب حصے پر لگا لیا، اور چوٹوں پر مرہم لگاتے ہوئے اس کے منہ سے کراہیں نکلتی رہیں، اور واقعی اسے خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا کمزور شخص ہوتا تو اٹھ کر نہ بیٹھ سکتا تھا۔ وہ میں تمہارا نام بھول گیا۔ شابو نے اپنی کلائی پر مرہم لگانے کے بعد آستین نیچے سرکاتے ہوئے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، رانی، اور پھر اس سے پوچھا کہ وہ تمہیں حمید کے بیٹے نے کس لیے روپے دیے تھے؟ تمہارا یہی حشر بنانے کے لیے جو تم نے میرا بنا دیا۔ اور شابو نے جواب دیا، اور میں بھی اتنا بے وقوف ہوں کہ جو یہ بھول گیا کہ تم مجھے اس رات بے ہوش کر کے فرار ہوئی تھی، اور اسی سے مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ہاتھیوں سے گنے نہیں کھانے چاہیے۔ اور شابو کی بات ختم ہوئی تھی کہ اس کا گرگا ننے کمرے کے دروازے پر نظر آیا۔ ادھر آ، شابو نے اسے بلایا، اور بھاگ کر جا، نجے کی دکان پر اس وقت گرما گرم جلیبیاں بن رہی ہیں، اور سیر بھر جلیبیاں لے آ۔ ننے مجھے حیرت سے دیکھتا پلٹ کر چلا گیا، اور وہ دونوں افراد کمرے میں آ گئے، اور وہاں میرے آنے سے پہلے والے کمرے میں غالباً جوا کھیل رہے تھے۔ کیا ارادے ہیں پہلوان؟ پھر جمے گی ابھی کہ رکھ دوں پتے؟ اور ان میں سے ایک نے پہلوان کو مخاطب کیا۔ پھر کیوں نہیں جمے گی، ذرا جلیبیاں آ لینے دو۔ ابے ہاں، وہ تم دونوں نے میرے پتے تو نہیں ٹپ کر لیے؟ اگر ایسا ہی ہے پہلوان تو دوبارہ پتے بانٹ لیں گے، نیت پر تو شک نہ کرو۔ اور ان لوگوں کی نوک جھوک جاری رہی، اور شابو مجھ سے میرے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ زہرا کے اس کے سوالوں کے گول مول جواب دیتی رہی۔ میں نے اپنا تعلق بمبئی سے ظاہر کیا، اور راجہ استاد کرا شابو کوئی بڑا گروہ بند قسم کا گندا نہیں تھا، اور جس نے بمبئی کے رانی کا نام سنا ہو۔ ہاں، میں نے یہ ضرور محسوس کر لیا کہ وہ بمبئی کے ذکر سے کچھ مروب سا ہو گیا، اور کچھ دیر بعد ان ننے جلیبیاں لے آیا، اور سب نے ایک دو انے میں جلیبیاں کھائیں، اور پہلوان نے کچھ زیادہ ہی لمبے لمبے ہاتھ مارے تھے۔ اچھا شابو، میں اب چلتی ہوں، اور ایک بار پھر میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کرتی ہو رانی؟ ارے یہ تو تمہاری بڑائی ہے کہ میرے ہاتھ پیر نہیں توڑے، ورنہ تمہاری جگہ میں ہوتا تو ہرگز اتنی شرافت نہ دکھاتا۔ اور پھر بھی وہ اٹھنے لگا۔ نہیں، تم بیٹھو، بلکہ آرام کرو، میں خود چلے جاؤں گی، اور تکلیف کی ضرورت نہیں۔ اور میں نے شہزاد کو چلنے کا اشارہ کیا، جو میرے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ یار تم بھی مجھے معاف کر دینا، شابو نے شہزاد سے کہا، اور تمہیں میں نے خواہ خواہ دھمکیاں دی۔ ارے نہیں شابو، اس میں تمہاری غلطی نہیں، یہ تو اس مجید کمینے کی بدماشی ہے، تم کہو تو 2-4 ہاتھ جڑ دوں اس کے، شابو کہنے لگا، اور وہ شہزاد ہی سے مخاطب تھا۔ نہیں شابو، میں نے اسے منع کر دیا، میں خود ابھی ادھر جا رہی ہوں اور اسے سمجھا دوں گی۔ اور اس کے بعد شہزاد کو لیے ہوئے میں شابو کے اڈے سے باہر آ گئی، اور باہر آتے ہی شہزاد نے مجھ سے پوچھا، کیا واقعی چچا حمید کی طرف چلنے کا ارادہ ہے خاتون؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور اس خبیث بڈھے سے مجھے یہ بھی تو پوچھنا ہے کہ تمہارے والد سے اس نے میرے بارے میں کیا لگائی بجائی کی، اور پھر اس کے بیٹے کی خبر لینا جس نے مجھے پٹوانے کے لیے شابو کو روپے دیے، اور تمہیں بھی تو وہ دھمکی دے کر گیا تھا۔ وہ تو خیر ٹھیک ہے خاتون، مگر چچا حمید میرے ابا جی کے بچپن کے دوست ہیں، اور خواہ مخواہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم چلو تو۔ اور وہ تم نے ان کے گھر سے سامان اٹھلوا لیا؟
उसी झगड़े की वजह से अभी नहीं उठवा सका। शहजाद ने मेरे साथ चलते हुए जवाब दिया, खैर अब उठवा लेना और सामान बहरहाल वहां छोड़ना नहीं। और वहां से घर ज्यादा दूर नहीं था और जहां मैं पूरी एक रात भी नहीं गुजार सकी थी। और जल्द ही हम वहां पहुंच गए और नीचे कोई काल बैल नहीं थी। इसीलिए शहजाद ने बुलंद आवाज में चचा हमीद की हाक लगाई और कुछ देर बाद ऊपर से किसी ने झांक कर देखा। वो उसी बूढ़े का नौजवान बेटा मजीद था। आया अभी, मजीद ने जवाब दिया, और वह नीचे आ जाए तो उससे मेरे बारे में कहना कि चचा को देखने आई है। और मैंने शहजाद से कहा, जी खातून। शहजाद हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। जो कह रही हूँ वही करना, मैंने उसे ताकीद की। और इतने में मजीद धम धम करता हुआ जीने से उतरा और मजीद को मुझे घूरते हुए कहने लगा, तुम क्यों आई हो? और शहजाद, इन्हें बताओ कि मैं क्यों आई हूँ। ये चचा हमीद की अयादत करने आई हैं। शहजाद बोल उठा, अयादत करने या जख्मों पर नमक छिड़कने, और मैं उन्हें हरगिज अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। और वो ईंट गया। इन जैसी आवारा औरतों का मेरे घर में क्या काम? और मुझे उसके यूं ईंटने और अपने मुतल्लक नाशाइस्ता अल्फाज सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मसलतन नजरअंदाज कर गई और कदरे पुरस्कूट आवाज में बोली, तुम्हें तो शहजाद से मेरा पता मालूम कर रहे थे, अब मैं खुद चलकर तुम्हारे घर तक आ गई हूँ। तो ऊपर अपने वालिद की अयादत को भी नहीं जाने दे रहे, और मेरा घर है, मेरी मर्जी। तुम कौन हो मुझसे जवाब तलब करने वाली? नहीं जाने देता मैं तुम्हें ऊपर। खैर तुम मुझे ऊपर जाने से तो नहीं रोक सकते। अच्छा तो आगे कदम बढ़ा के दिखाओ जरा। और वो मेरे सामने तन कर खड़ा हो गया। मैंने अचानक उसे एक तरफ धक्का दिया और उछलकर जीने पर चढ़ गई, और वो गिरते गिरते संभला और मेरे पीछे भागा। और मैं दानिस्ता चढ़ाने के लिए तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गई और उसकी तरफ मुड़कर बोली, बस रोक लिया मुझे। और शहजाद भी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और मेरे चिढ़ाने पर मजीद आपे से बाहर होकर चीख उठा, अभी तेरी टांग पकड़कर तुझे नीचे घसीटता हूं, क्यों डरा रहा है मुझे? और मैं हंस पड़ी और फिर उसके घर में दाखिल हो गई। सामने ही छोटी सी राहदारी थी, उसे अबूर करके मैं मुख सिर से सहन में पहुंच गई। और सहन के बाद एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ नजर आया और दाएं जानिब कुछ फासले पर एक कमरा था। और मैं सहन से गुजर कर कमरे में दाखिल हो रही थी कि बाईं जानब से एक नस्वानी आवाज आई, कौन है आप? और मैंने इधर मुड़कर देखा, वो एक नोखीजो नौजवान लड़की थी और उसके जिस्म पर नई दुल्हनों जैसा लिबास था। और मजीद की नो ब्याहता बीवी ही हो सकती थी। और शहजाद से मुझे मालूम हो चुका था कि मजीद की शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, और मैं उसकी बात के जवाब में कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से मजीद लपकता हुआ पहुंच गया। और मजीद को देखते मैं झपट कर अंदर कमरे में घुस गई। और सामने दीवार के करीब बिछे हुए पलंग पर मैंने मजीद के बाप हमीद को लेटे देखा। और मजीद भी मेरे पीछे पीछे ही कमरे में आ गया और सख्त लहजे में मुझे मुखातब किया, शराफत के साथ निकल जा मेरे घर से, वरना तेरा बड़ा बुरा हशर करूंगा। अरे मुझे तो ये वही हराफा लगती है, बूढ़ा कराते हुए चीखा। हाँ अब्बा ये वही है, और जबरदस्ती घर में घुस आई है, मजीद ने बताया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। तू क्या देख रहा है? जल्दी से भाग के जा और शाबू को बुला ला, और ये तेरे बस में नहीं आने की। बस में कैसे नहीं आएगी अब्बा, मैं अभी इस चूहिया की तरह पकड़ लेता हूँ। और यह कहते हुए मेरी तरफ झपटा, और मैं दीवार से लगी खड़ी थी, और वह जैसे ही मेरे करीब आया मैं तेजी से उछल कर एक तरफ हो गई और नतीजन वो दीवार से टकरा गया। उसका सर दीवार से लगा था और वह झंझला कर पलटा और दोबारा मुझ पर लपका, और इस मर्तबा मैंने एड़ मारकर उसे गिरा दिया। तुझसे कह रहा हूं मैं कि जाकर शाबू को ले आ, मगर तू मान ही नहीं रहा। और बूढ़ा एक बार फिर चीख उठा, और चंद ही लम्हे बाद मजीद अपने बाएं हाथ से दाहिनी कोहनी सहलाता हुआ उठा और मुझे घूरते हुए कहने लगा, अब्बा के हुक्म पर शाबू को बुलाने जा रहा हूं, वरना तो मैं ही तेरे लिए काफी था। और मुझे यहाँ से जाने कौन देगा? तुझे यहाँ से जाने कौन देगा? और तुझे अपने इस बीमार बाप का ख्याल नहीं? उसे मेरे रहमो करम पर छोड़े जा रहा है, और तेरे पीछे अगर मैंने इसका कचूमन निकाल दिया तो? और मेरी बात सुनकर मजीद के चेहरे से तज़्ब और उलझन का इज़हार होने लगा। और उसी वक्त मैंने शहजाद को कमरे में आते देखा। शायद उस घर में शहजाद का पर्दा नहीं था, और वरना वो यूं अंदर ना आ गया होता। और शहजाद पर नजर पड़ते ही हमीद फिर चीख उठा, शहजाद ये सारा अजाब मेरे घर में तूने ही बोया है, आने दे अब कि अरशद अली को, उसे तेरी शिकायत करूंगा। लेकिन चाचा ये तो आपकी इयादत करने आई है। मजीद तो बिला असबाब उनसे झगड़ने लगा था, और शहजाद ने मेरा पढ़ाया हुआ सबक दोहराया। उस औरत से मेरी कौन सी रिश्तेदारी है जो ये मेरी इयादत करने आई है, और तुम इसे लेकर ही क्यों आए हो?
اور میں نے لے آئی ہوں شہزاد کو۔ اور سمجھے بڑے میاں میں بول اٹھی، یہ بتاؤ کہ تم نے شہزاد کے والد سے میرے بارے میں کیا کہا؟ کیوں بتاؤں تمہیں کیا کہا؟ دھونس ہے کوئی تمہاری مجھ پر؟ اور بوڑھے نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، اپنی حرکتوں کے نتیجے میں زخمی پڑے ہو بستر پر اور پھر بھی ٹرانے سے باز نہیں آ رہے؟ کیوں میرے ہاتھوں اپنی بے عزتی کرنا چاہتے ہو بڈھے؟ تو میرے سامنے ابا کو دھمکیاں دے رہی ہے، اور تجھے بتاؤں ابھی؟ اور مجید نے کسی بندر کی طرح مجھے بھبکی دی۔ تو مجھے کیا بتائے گا؟ میں تجھے بتاتی ہوں۔ اور میں نے لپک کر اس کی کلائی پکڑ لی اور پھر اسے مروڑنے میں بھی دیر نہیں کی، مگر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا، اور وہ اتنے ہی میں چیخنے چلانے لگا، اور کلائی منڈے کی وجہ سے اس کی پشت میری طرف ہو گئی تھی، اور بول توڑ دوں تیرا ہاتھ، اور اتنی دیر سے بک بک یہ جا رہا ہے، اسے چھوڑ دے اسے خدا کے لیے، بوڑھا چلایا، اور اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ مجید بھی اپنی کلائی چھڑانے کے لیے زور لگا رہا تھا، مگر ظاہر ہے کہ میری گرفت سے کلائی چھڑا لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور میں ایک شرط پر اس کی کلائی چھوڑ سکتی ہوں کہ تم نے جو کچھ شہزاد کے والد سے میرے متعلق کہا ہے سچ سچ بتا دو۔ اور میں نے بوڑھے سے کہا، تو اسے چھوڑ دے، مجھے تیری ہر شرط منظور ہے۔ اور بوڑھا میری بات مان گیا، اور میں نے ذرا سا جھٹکا دے کر مجید کی کلائی چھوڑ دی، اور پھر اس سے بولی، مجھے اس گنڈے شابو سے پٹوانے کے لیے تو نے اسے روپے دیے تھے بزدل کہیں کے؟ اور مجید میری طرف مڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، اور اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی ساری اکڑ ذرا سی دیر میں نکل گئی تھی۔ پلنگ کے قریب اس سرہانے ایک کرسی پڑی ہوئی تھی، اور میں اس پر بیٹھ گئی، اور بوڑھا مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ دیکھو بڑے میاں، میں تمہیں مزید تکلیف دینا نہیں چاہتی، کیونکہ تم پہلے ہی زخمی ہو۔ اور میں نرمی کے ساتھ بوڑھے کو مخاطب کیا، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم نے شہزاد کے والد کو میری طرف سے جس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ چلو میں تم سے یہ بھی نہیں پوچھتی کہ تم نے ان سے کیا کہا، لیکن یہ غلط فہمی دور کیسے ہو سکتی ہے؟ اس وقت بوڑھا بولا، اور ارشد علی یہاں ہوتا تو بات ہو جاتی۔ تو کیا ہوا، انہیں شہزاد بلا کر یہاں لے آئے گا۔ اور میں نے تجویز پیش کی، نہیں، میں خود ارشد علی سے کہہ دوں گا کہ تمہارے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ قطعی جھوٹ تھا، اور اسے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں۔ مگر مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ تم نے غلط فہمی دور کر دی؟ میں جو کہہ رہا ہوں تم سے، اور میری بات پر یقین کر لو، میں تم سے جھگڑا مول لینا نہیں چاہتا۔ اچھا چچا کی بات مان لے خاتون، شہزاد نے بوڑھے کی سفارش کی۔ تم کہتی ہو تو مانے لیتی ہوں۔ اور میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور شہزاد سے بولی، تو پھر چلو۔ اسی وقت نیچے سے کسی نے بوڑھے کا نام لے کر پکارا تو شہزاد بول اٹھا، ارے یہ تو ابا جی کی آواز ہے، وہ شاید مغرب کی نماز پڑھ کر ادھر ہی نکل آئے ہیں چچا کو دیکھنے۔ اور مجید کمرے سے نکل گیا، اور میں شہزاد کے والد کی آواز سنتے ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور میں نے بوڑھے حمید کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار دیکھے۔ اس وقت شہزاد کے باپ کی آمد ہی شاید وہ گھبرا گیا، اور اس کی گھبراہٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے متعلق اس نے ارشد علی سے کافی بکواس کی تھی۔ اور کچھ ہی دیر بعد شہزاد کا باپ ارشد علی بھی اوپر آ گیا۔ اسے غالباً میری وہاں موجودگی کے بارے میں مجید نے بتانے کی ہمت نہیں کی تھی، اور اس کے چہرے سے یہی ظاہر تھا۔ اور میں نے اسے سلام کیا تو مجھے سلام کا جواب دے کر حیرت سے دیکھنے لگا، اور مڑ سے تو اس نے کچھ نہیں پوچھا، البتہ شہزاد سے بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں دراصل رانی صاحبہ کو یہاں لے کر آیا تھا، شہزاد نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ کس لیے؟ ارشد علی نے سوال کیا۔ میں نے شہزاد سے کہا تھا، شہزاد کی بجائے میں بول اٹھی، اور میں چچا میاں کی عیادت کرنا چاہتی ہوں، اس لیے یہاں آئی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ غلط فہمیاں بھی دور کرنا تھی۔ کیسی غلط فہمیاں؟ میں سمجھا نہیں۔ یہ تو چچا میاں ہی آپ کو بتائیں گے۔ اور میں نے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا بات ہے بھائی حمید، تم ہی بتا دو، اور میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اور ارشد علی نے بوڑھے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بات کیا ہوتی؟ بوڑھا ہکلانے لگا۔ دراصل تم سے میں نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا۔ اور یہ بوڑھا یہ کہہ کر ارشد علی سے نظریں چرانے لگا، اور چچا میاں نے بولے سے جو غلط فہمی پیدا کر دی تھی میں وہی دور کرانا چاہتی تھی، اور اب مجھے چچا میاں سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ اور میں نے ارشد علی سے کہا، اور پھر بوڑھے سے بولی، اچھا چچا میاں، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں چلتی ہوں۔ اور پھر میں نہ خود وہاں رکی اور نہ بوڑھے یا اس کے بیٹے نے مجھے روکا، اور شہزاد میرے ساتھ ساتھ تھا، اور میں بوڑھے کے گھر سے نیچے اتر آئی۔ اب خاتون آپ کھانا کھا کر ہی جائیں گی، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، شہزاد نے میرے ساتھ۔ اور پھر پہاڑ گنج کے لیے مجھے بازار مٹیا محل ہی سے ایک تانگا مل گیا، اور میں نے شہزاد کو وہیں سے رخصت کر دیا۔
مجھے گھر پہنچنے کی کوئی ایسی زیادہ جلدی بھی نہیں تھی، اس لیے ٹیکسی کے ذریعے سفر کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور گزشتہ رات سے ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی، مگر اس پر غور کرنے یا کسی نتیجے تک پہنچنے کا ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ اس وقت بھی میں تانگے میں تنہا سفر کرتے ہوئے، اور پھر مجھے وہی بات یاد آ گئی کہ رات کو چمپا نے مجھے اپنی مدد کے لیے بڑے مہاراج چندر موہن کو پکارا تھا، اور اس سے میرے ذہن میں یہ خیال بار بار سوال پیدا ہوا کہ چند روز موہن بھی کلکتے سے دہلی پہنچ چکا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر اسے چمپا نے کیوں پکارا تھا؟ یا پھر چندر موہن اتنی زبردست شیطانی قوتوں کا مالک ہے کہ کلکتے میں موجود رہنے سے بھی دہلی میں وہ اپنی دستے راست کی مدد کر سکتا ہے، اور پر اسرار قوتوں کے سلسلے میں فاصلے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، اور اس کا عملی تجربہ خود مجھے بھی تھا۔ عظیم مہمن کی نیک روح کا مسکن بلند پہاڑوں میں تھا، اور اس کے کہ وہ میری طرف سے غافل نہیں تھا، اور اس کے علاوہ سحر ندیم بھی دور رہ کر کئی مرتبہ مجھ پر اپنی سہرانہ قوتیں آزمائی تھیں، اور تمام راستے ان باتوں پر غور کرنے کے باوجود بھی میں کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ چندر موہن کلکتے سے دہلی بھی آ سکتا تھا، اور شاید کلکتے ہی میں رہ کر بھی اپنی داسی کی مدد کر سکتا تھا، اور دونوں ہی باتیں کرینے قیاسی۔ بس اتنا تھا کہ چندر موہن یعنی بڑے مہاراج کی دہلی میں موجودگی سے میرے لیے خطرہ مزید بڑھ جاتا، اور اس کی دستے راست چمپا دہلی میں تھی، اور میرا دشمن سیان بھی اسی شہر میں تھا، اور وہ بھی شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ ایسے میں اگر خود بھی میں یہاں آ جاتا تو یہ امکان تھا کہ بیک وقت کئی طرف سے خطرے میں گر جاتی۔ تانگا جب کہ پہاڑ گنج کی حدود میں داخل ہوا تو میں چونکی، اور پھر تانگے والی کی رہنمائی کرنے لگی کہ مجھے کدھر چلنا ہے، اور وہ رات بھی خلاف توقع سکون سے گزر گئی، اور میرے خیال میں اس کی وجہ گزشتہ شب پیش آنے والا واقعہ ہو سکتا تھا۔ نارنجی رنگ کی شعاؤں نے چمپا کو شاید وقتی طور پر اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ میرے خلاف اپنی کوئی پر اسرار شیطانی قوت استعمال کر سکے، اور اس سے میں نے کچھ اطمینان سا محسوس کیا، اور بطور عارضی اطمینان سکون بھی میرے لیے بہت تھا، اور اس رات خاصے عرصے کے بعد میں گہری اور پرسکون نیند سوئی تھی۔ دوپہر کو کھانے سے کچھ پہلے شہزاد مجھ سے ملنے آیا، اور شام کو کیونکہ سالار اکبر سے میری ملاقات متوقع تھی، اس لیے شہزاد کو پہلے ہی میں نے رخصت کر دیا، اور اسی روز شام کو 4 بجے کے بعد مجھے سالار اکبر کا ایک تحریری پیغام سمیع اللہ کے ذریعے ملا، اور پیغام کے مطابق صورتحال بدستور تھی، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور اسی سبب سالار اکبر سے آج میری ملاقات ضروری نہیں تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ آئندہ روز شام کو مقررہ وقت پر ملنے آئے گا، اور وقت میں تبدیلی ہوئی تو مجھے آگاہ کر دیا جائے گا، اور سیان کے سلسلے میں سالار اکبر نے مجھ سے 3 روز کی مہلت طلب کی تھی، اور یہ بات گزشتہ دن کی تھی۔ یوں گویا اگلے 3 روز تک پورے ہونے والے تھے، اور میں اپنے دشمن سیان سے نمٹنے کے لیے بے چین تھی۔ رات کو 9 بجے مجھے ولیم رائٹ سے ملنا تھا، اور اس نے مجھے ڈنر پر مدعو کیا تھا، اور دلاری کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ رات کا کھانا باہر کھاؤں گی، اور 8 بجے سے پہلے ہی میں جانے کے لباس تبدیل کر کے تیار ہو گئی، اور پھر گھر سے نکلنے میں دیر نہیں کی۔ مطلوبہ 5 اسٹار ہوٹل تک ٹیکسی کے ذریعے میں 9 بجے سے کچھ پہلے ہی پہنچ گئی، اور میرا خیال تھا کہ ولیم ابھی نہیں آیا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ ہوٹل کے ہال میں وہ ایک میز پر موجود تھا، اور ہال میں داخل ہوتے ہی جب میں نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا تو مجھے ولیم ایک میز پر نظر آ گیا، اور ولیم کی نظریں ہال کے دروازے ہی کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور جیسے میری ہی آمد کا منتظر ہو۔ میں سمجھی تھی کہ ولیم اپنی میز پر تنہا ہوگا، مگر اس کے ساتھ مجھے ایک اور نوجوان بیٹھا ہوا دکھائی دیا، اور ولیم کی میز کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ولیم نے اس انگریز نوجوان کو میری طرف متوجہ کر کے کچھ کہا ہو۔ ابھی میں اس کی میز پر تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ اچانک وہ انگریز نوجوان اٹھا، اور پھر میرے قریب سے گزرتا ہوا ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور میں دانستہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے ولیم کی میز تک پہنچ گئی، اور ولیم مجھے قریب دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کم آن مسٹر گریٹا، گڈ نائٹ، اور ولیم نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے میرا استقبال کیا۔
गुड नाइट मिस्टर विलियम। मैं भी जवाबन मुस्कुराई और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, और मैं शायद वक्त से कुछ पहले ही आ गई। और मैं भी। वो धीरे से हंसा और फिर कहने लगा, इससे ज़ाहिर होता है कि हम दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे, है ना? उसने तस्दीक चाही। शायद मैं उससे अंग्रेजी ही में बात कर रही थी। आप ड्रिंक क्यों नहीं करती मिस ग्रीटा? और विलियम ने मेज पर रखा हुआ मेनू उठाते हुए सवाल किया, और कभी इस पर गौर नहीं किया। शायद इस गुरेज का सबब शराब से आने वाली बू हो, मैंने जवाब दिया। फिर तो आपकी मौजूदगी में मुझे भी ड्रिंक से इज्तनाब करना चाहिए, ताकि आपको शराब की बू नागवार ना हो। नहीं, मेरी वजह से आप क्यों तकल्लफ करें? आप चाहें तो ड्रिंक कर सकते हैं, और मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। और परसों जब आपसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी तो आप और मिस एलिजाबेथ ड्रिंक ही कर रहे थे कि आपने मेरी नागवारी महसूस की। और उस वक्त तो खैर मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब तो आप बता चुकी हैं, और ऐसी सूरत में मेरा ड्रिंक करना गैर अखलाकी हरकत होगी। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी मुहज़्ज़ब और शाइस्ता मिजाज होने की दलील है। बहरहाल मेरी तरफ से आप पर कोई पाबंदी नहीं। ये कहते हुए मुझे एक और ख्याल आ गया, और मैं बोली, ज़रूरी नहीं मिस्टर विलियम कि आदमी अपने लिए जिस चीज़ को नापसंद करे या जिस चीज़ का उसे शौक ना हो, दूसरों को भी उससे रोक दे। मसलन मुझे रक्स से भी कोई दिलचस्पी नहीं, और ना मैं रक्स से नावाकफ हूँ, लेकिन किसी को रक्स करने से रोकती नहीं। क्या आपको वाकई रक्स करना नहीं आता? और विलियम ने इंतहाई हैरत का इजहार किया, और उसके लहजे से बेयकीनी ज़ाहिर हो रही थी। और फिर उसने अपनी बेयकीनी का इजहार कर ही दिया। और ये किस तरह हो सकता है मिस ग्रीटा कि आप शायद मजाक कर रही हों? वो आहिस्ता से हंसा। ये मजाक नहीं, हकीकत है मिस्टर विलियम। क्या आप भूल गए कि परसों रात भी जब आपने मुझे रक्स की दावत दी थी तो मैंने इनकार कर दिया था? इस वक्त तो मैं इनकार की वजह यह समझा था कि शायद आप और मिस्टर फिलिप कुछ देर खिलवत में बात करना चाहते हैं, और आपके इनकार पर शायद मैंने ऐसी कोई बात कही भी थी। सॉरी मिस्टर विलियम, आपने एक ऐसी औरत को आज डिनर पर मदऊ कर लिया जो ना ड्रिंक करती है और ना उसे रक्स करना आता है। ओ नो, वो खुश मजाजी से बोला, ऐसी कोई बात नहीं। आपके साथ एक मेज पर बैठकर मुझे बे इंतहाई खुशी हो रही है। और फिर उसने मेरी तरफ मेनू बढ़ा दिया, और आप जो डिनर में लेना चाहें मुंतखब कर लें। और मैंने उसके हाथ से मेनू ले लिया, और उसने एक वेटर को इशारा करके करीब बुलाया, और मेनू पर एक नज़र डालकर मैंने वेटर को खाने का ऑर्डर दे दिया। और विलियम पहले ही मेनू देख चुका था, उसने भी अपना ऑर्डर बता दिया, और वेटर चला गया। खाने के साथ उसने अपने लिए शराब का ऑर्डर नहीं दिया। और आपका क़याम कहाँ है मिस ग्रीटा? विलियम ने दराफत किया। और इस सवाल के लिए ज़हनी तौर पर मैं पहले ही तैयार थी, और मुझे अंदाज़ा था कि विलियम ये सवाल ज़रूर करेगा, और मैंने इसीलिए बिला झिझक जवाब दिया, मैं पुरानी दिल्ली में अपने एक मुसलमान बुराए फ्रेंड के साथ यहाँ ठहरी हुई हूँ। तो क्या आप कहीं और किसी शहर से आई हैं? विलियम के लहजे में ये पूछते हुए हैरत थी। जी हाँ मिस्टर विलियम, मैं इस शहर की रहने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ कलकत्ते से आई हूँ, और यहाँ घूमने फिरने आई हूँ। विलियम का अंदाज तस्दीक तलब था। जी, इसी गर्ज से आई थी। आप कलकत्ते की रहने वाली हैं, तो फिर मिस्टर फिलिप से वहीं आप मिली होंगी। मिस्टर फिलिप की पोस्टिंग वहीं थी। जी मुझे मालूम है, मैंने गोल मोल जवाब दिया। और उसी वक्त मेरी निगाह सामने से आते हुए एक दराज कद शख्स पर पड़ी, और मैं चौंक उठी। वो मेरे लिए अजनबी नहीं था, खतरा मेरे ज़हन ने गर्दान की। उस दराज कद शख्स ने मुझे भी देख लिया था, और मेरी तरह वो भी मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही चौंका, और उसका अंदाजा मुझे उसके चेहरे से साबित हुआ था। मेरे नज़दीक उस शख्स की वहाँ मौजूदगी खाली अज इल्लत नहीं हो सकती। ये वही था जिससे बम्बई की रानी की ठनी हुई थी। उसका नाम विक्टर था, और एक मर्तबा यही शख्स रानी के धोखे में मेरे होटल के कमरे में घुस आया था। रानी और उसके दरमियान किसी नवाब के हीरों पर झगड़ा था, और मैंने बमुश्किल खुद को उस झगड़े में पड़ने से बचाया था। और विक्टर मुझ पर बेज़ाहिर सरसरी नज़र डालता हुआ आगे बढ़ गया, और मेरे ज़हन से उस वक़्त ये बात निकल ही गई कि सामने बैठा हुआ शख्स कोई मामूली आदमी नहीं, वो सीक्रेट सर्विस का सरबराह था। उसकी नज़र से भला मेरे चेहरे के तासरात किस तरह छुपे रह सकते थे? और मुझे इस वक्त विलियम की वहाँ मौजूदगी का एहसास हुआ जब उसने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। सुनिए मिस ग्रीटा, विलियम ने मुझे मुखातब किया, आप अचानक कुछ फिक्रमंद क्यों नजर आने लगी? क्या बात है? कुछ भी नहीं मिस्टर विलियम, मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मैं क्यों फिक्रमंद होती? अभी ज़रा देर पहले एक दराज का शख्स इधर से गुजरा,
और उसी को देखकर आपके चेहरे का तासर बदला था। क्या आपको उस शख्स को जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानती उसे, मैंने फौरन इनकार कर दिया। और विलियम की कुव्वत मुशाहदा यकीनन बहुत तेज थी। मुझे बहरहाल आपकी आंखों में उस शख्स के लिए शनासाई की झलक महसूस हुई थी, लेकिन मुमकिन है कि यह मेरा वहम हो। छोड़े ये जिक्र मिस्टर विलियम, मैंने तवील सांस लेकर कहा, और फिर मौजूद गुफ्तगू बदलने की खातिर बोली कि आप मेरे बारे में, अपने बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं बताया। मसलन आप मेरे मुतल्लिक क्या जानना चाहती हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा और फिर कहने लगा, वैसे तो मिस्टर, आपने भी आपके पूछने पर कुछ न कुछ बताया ही होगा। नहीं, ना मैंने कुछ पूछा, ना खुद उन्होंने कुछ बताया। मैं साफ मुकर गई और मैं ये देखना चाहती थी कि वह अपने बारे में मुझे सच बोलता है या नहीं। अगर मिस्टर फिलिप से आपको वाकई कुछ मालूम नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ। मैं एक सरकारी महकमे में मुलाजम हूँ और कयाम यहीं नई दिल्ली में है। और यह कहते हुए विलियम ने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। और ये आपके अपने पास रख लीजिए। और मैंने विजिटिंग कार्ड लेकर उस पर नजर डाली। कार्ड पर उसका नाम और कोठी का पता दर्ज था और उसके और कोने में फ़ोन नंबर भी छुपा हुआ था। और यही पता मुझे सलार अकबर ने फराहम किया था। कार्ड से तस्दीक हो गई कि सलार अकबर का फराहम करदा पता दुरुस्त था। और मैंने विजिटिंग कार्ड अपने पर्स में रख लिया। इसमें आपके दफ्तर का पता नहीं मिस्टर विलियम, मैंने पर्स बंद करते हुए कहा। और मेरी सरकारी जिम्मेदारियां कुछ नौयत की हैं मिस गरीटा कि मैं अपनी दफ्तरी औकात में किसी दोस्त से नहीं मिल सकता। और मैंने इसीलिए विजिटिंग कार्ड में अपने दफ्तर का पता देना जरूरी नहीं समझा। ज़हनी तौर पर शायद किसी ऐसी बात का जवाब देने के लिए पहले ही से तैयार था। उसके बावजूद अपनी असल शख्सियत छुपाने में कामयाब रहा। और इसका मतलब यह हुआ मिस्टर विलियम कि दिन के वक्त आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर अब पहले से मुलाकात का प्रोग्राम तय हो जाए तो दफ्तर से छुट्टी भी की जा सकती है। और उसी वक्त वेटर खाना लेकर आ गया और मेज पर खाना लगाने लगा और हम दोनों खामोश हो गए। वेटर खाना लगाकर मुड़ा ही था कि मेज की दाईं जानब से साड़ी बांधे हुए एक औरत गुजरी और मैं एक बार फिर चौंक उठी। गनीमत यह हुआ था कि उस औरत की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। वो बम्बई की रानी थी और इस वक्त रानी के चेहरे पर वही मास्क चढ़ा हुआ था जो खुद मैंने उसे दिया था। और उसी मास्क की वजह से मैं उसे पहचानने में कामयाब हुई थी। और वो आगे बढ़कर एक मेज़ पर बैठ गई जहां पहले ही से 2 अफराद मौजूद थे और वह दोनों रानी के आदमी हो सकते थे। विलियम की मेज़ से रानी की मेज़ का फासला ज़्यादा नहीं था, मगर रानी इस तरह बैठी थी कि उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और मैं इसीलिए मुतमिन थी। वहां मैं विक्टर को भी देख चुकी थी और अब रानी भी नजर आ गई। और ऐसा बिला सबब नहीं हो सकता। यकीनन वहां कोई खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। और बाजार में खाना खाने में मसरूफ थी, मगर मेरा जहन इन्हीं दोनों में उलझा हुआ था। वो विक्टर तो मुझे वहां देखकर भी रुका था और उसकी तरफ से तो मुझे ज्यादा खतरा नहीं था। अलबत्ता रानी की नजर मुझ पर पड़ जाती तो यकीनन अच्छा ना होता। मैं ये भूली नहीं थी कि उसका एक साथी जहांगीर मेरे हाथों मारा जा चुका था और वह मुझे इंतकाम लेने की धमकी भी दे चुकी थी। और एक बतमा मेरे पीछे पुलिस को भी लगा चुकी थी। और फिर उसने मुझसे मसाहलत करना चाही तो मैं उसे जामे मस्जिद के करीब एक होटल में बेहोश करके फरार हो गई। और अब मैं वाज़े तौर पर अपने लिए वहाँ खतरा महसूस कर गई। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि रानी अगर अपनी मेज़ से उठकर हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ती तो लाजमन मुझ पर उसकी नज़र पड़ जाती। और गैर इरादी तौर पर बार बार इसीलिए मेरी निगाह रानी की तरफ उठ रही थी। और मिस गरीटा, अचानक विलियम ने मुझे मुखातब किया। आप जब भी मुझसे मिलना चाहें फ़ोन पर राब्ता कायम करके मुलाकात का वक़्त तय कर सकती हैं। और आप तो खैर खुद किसी के घर ठहरी हुई हैं, इसलिए मेरा वहां आना तो मुनासिब नहीं, लेकिन आप मेरे घर ज़रूर आ सकती हैं। जी हाँ मिस्टर विलियम, आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर मिस गरीटा, आपसे अगली मुलाकात घर पर ही होना चाहिए, ठीक है ना? जी हाँ, और इस तरह आपकी मिसेस से भी मुलाकात हो जाएगी, मैंने अखलाकन कह दिया। मगर मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगा मिस गरीटा कि इतनी सी उम्र में मेरी मिसेस से आपकी मुलाकात हो जाए। और मैं इसकी बात सुनकर चौंकी और मालूम नहीं इतनी सी उम्र से उसकी क्या मुराद थी और वो अपनी मिसेस से मेरी मुलाकात क्यों नहीं चाहता था। और यही सवाल मेरी ज़बान पर भी आ गया। मेरे सवाल पर वो मुस्कुराया और फिर कहने लगा, मेरी मिसेस से मुलाकात के लिए आपको
دوسری دنیا میں جانا پڑے گا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، اور آپ کی عمر ابھی وہاں جانے کی نہیں ہے۔ یہ جان کر افسوس ہوا مسٹر ولیم، میں نے اظہار افسوس کیا کہ یہ بھی اخلاق کا تقاضا تھا۔ پھر کب آ رہی ہیں آپ گھر؟ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کسی بھی دن فون کر کے آپ کو بتا دوں گی، میں نے نپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اور کھانا کھانے کے بعد جب میں ولیم کے ساتھ کافی پی رہی تھی تو رانی کی میز سے اس کا ایک ساتھی اٹھا اور ہال کے دروازے کی طرف چلا گیا، اور شاید کسی کھیل کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں نے کسی خطرے کی بو محسوس کی اور میں نے سوچا کہ مجھے کسی ممکنہ خطرے سے پہلے ہی اٹھ جانا چاہیے، اور اسی خیال کے تحت میں کافی کے لمبے لمبے گھونٹ لینے لگی۔ کیا آپ کو جانے کی کچھ جلدی ہے مس گریٹا؟ ولیم نے میری جلد بازی کو یقیناً محسوس کر لیا۔ نہیں، ایسی کوئی جلدی بھی نہیں، مگر میں جہاں ٹھہری ہوں وہاں لوگ جلد سو جاتے ہیں، اور میری کوشش اسی لیے یہی ہوتی ہے کہ واپسی میں مجھے زیادہ دیر نہ ہو۔ پھر تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، ولیم نے کہا، اور میری بات پر اسے شاید یقین آ گیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اشارے سے ویٹر کو بلایا اور بل لانے کو کہا، اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں آپ کو آپ کی کار میں چھوڑ دوں گا۔ نہیں مسٹر ولیم، آپ کو زحمت ہوگی، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ مجھے کوئی زحمت نہیں ہوگی مس گریٹا، بلکہ خوشی ہوگی۔ شکریہ مسٹر ولیم، لیکن میں اسے زحمت ہی سمجھتی ہوں۔ اور ابھی میری بات پوری ہی ہوئی تھی کہ اچانک حال میں تاریکی چھا گئی، اور اسی کے ساتھ پے در پے دو دھماکے سنائی دیے، اور یقیناً کسی نے گولیاں چلائی گئی تھیں، اور چیخیں بھی فائروں کی آواز کے ساتھ ساتھ ابھری، اور ان میں نسوانی آوازیں بھی شامل تھیں۔ غالباً کچھ عورتیں خوفزدہ ہو کر چیخ اٹھی تھیں، اور مجھے جس خطرناک کھیل کے شروع ہونے کا اندیشہ تھا وہ شروع ہو گیا، اور میری نظر اس کے مرکزی کردار وکٹر اور رانی ہی تھے۔ مس گریڈا، ولیم نے مجھے دھیمی آواز میں مخاطب کیا، جب تک لائٹ نہ آ جائے اپنی جگہ سے اٹھیے گا مت۔ اور مجھے اندازہ ہے مسٹر ولیم، میری فکر نہ کریں، اور میں اپنی سیٹ سے نہیں اٹھوں گی۔ اور میں نے بھی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ لوگ چیخ چلا رہے تھے اور ہوٹل کی انتظامیہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حال میں ایک ہنگامہ برپا تھا کہ اچانک ہر طرف روشنی ہو گئی، اور روشنی ہوتے ہی میری نظر رانی کی میز کی طرف اٹھی، اور رانی اپنے آدمی کے ساتھ وہاں سے غائب تھی، اور میز خالی پڑی تھی۔ قتل! قتل! ایک جانب سے کوئی چیخا۔ جلدی اٹھیے مس گریٹا، ولیم تیزی سے بولا، اور اگر یہاں پولیس آ گئی تو ہال کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور پھر آپ کو واپسی میں بہت دیر ہو جائے گی، یہاں پھنس کر رہ جائیں گی۔ اور میں نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں کی، اور اسی وقت ویٹر ہمارے میز کی طرف لپکا، اور یہ وہی تھا جس سے ولیم نے بل لانے کو کہا تھا۔ ولیم نے اسے کھڑے کھڑے بل ادا کیا، اور پھر مجھے ساتھ لیے ہال کے دروازے کی طرف بڑھا، اور لوگوں کا ہجوم ہال کے دروازے کے ہی قریب تھا، اور میں لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ لاش دروازے کے قریب ہی پڑی تھی، اور بے اختیار میری نظر ادھر اٹھ گئی، اور میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ وہ لاش وکٹر کی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ آج رانی کو موقع مل گیا، اور اس نے اپنے حریف وکٹر کو راستے سے ہٹا دیا، اور اس کے سینے میں شاید دل کے مقام پر گولی لگی تھی، جس کے سبب فوری طور پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہال کے دروازے سے نکلتے ہی ولیم نے آہستہ آواز میں مجھے مخاطب کیا، اور یہ تو اسی شخص کی لاش تھی مس گریٹا جسے دیکھ کر آپ چونک اٹھی تھیں۔ مجھے یاد نہیں مسٹر ولیم کہ میں کب چونک اٹھی تھی، اور نہ یہ خبر ہے کہ قتل ہونے والا کون ہے۔ اور میں نے حتی المکان اپنا لہجہ پرسکون رکھا اور ولیم کے ساتھ چلتی رہی۔ ہوٹل سے باہر آ کر ولیم نے ایک بار پھر مجھے اپنی کار میں چھوڑنے کی پیشکش کی، مگر میں نے اسے ٹال دیا۔ اسٹینڈ پر مجھے خالی ٹیکسی نظر آ گئی، اور ولیم سے رخصت ہو کر میں اسٹینڈ کی طرف قدم اٹھانے لگی، اور ٹیکسی کے قریب پہنچ کر میں نے پچھلا دروازہ کھولا، اور اندر بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے ڈرائیور سے کہا، پہاڑ گنج چلو۔ اور ٹیکسی کا انجن جاگ اٹھا، اور کچھ ہی دیر بعد ٹیکسی ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو عقب نما آئینہ درست کرتے دیکھا، اور ٹیکسی کے اندر اندھیرا تھا، مگر ڈرائیور اندر نہیں باہر غور سے کچھ دیکھ رہا تھا۔ شاید ٹیکسی کے پیچھے آنے والی کسی گاڑی پر اس کی نظر تھی، اور میں نے بھی یوں ہی مڑ کر دیکھ لیا۔ نیلے رنگ کی ایک کار ٹیکسی کے پیچھے آ رہی تھی، اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں ٹیکسی کے پچھلے حصے میں تنہا نہیں، اور میرے سوا وہاں اور کوئی بھی ہے، اور میں نے اندھیرے میں گھور کر پچھلے حصے کا جائزہ لیا۔ اسی وقت ٹیکسی ایک کھمبے کے قریب سے گزری، اور چند لمحے کو روشنی سی ہوئی، اور پھر ٹیکسی میں اندھیرا ہو گیا، اور میں انہی چند لمحوں کے دوران اگلی اور پچھلی نشستوں کے درمیان تنگ جگہ میں کسی کو سکڑے سمٹے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھ چکی تھی، اور یہ دیکھ کر میری سارے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔
ड्राइवर टैक्सी रोको, और बेख्तियार मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए और अचानक सीटों के दरमियान छुपा हुआ वजूद उछल कर मेरे बराबर आ बैठा और उसी के साथ मुझे अपने पहलू में कोई सख्त सी चीज़ चुभते हुए महसूस हुई। कुछ और ना समझना मामला, तुम्हारे पहलू में चुभने वाली एक रिवाल्वर की नाल है और एक सर्द नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रानी तुम? मैंने रानी की आवाज़ पहचान ली। हाँ मैं, वो धीरे से हंसी और फिर सख्त आवाज़ में धमकी दी, चीखने चिल्लाने या चालाक बनने की कोशिश ना करना, वरना मैं गोली मारने में देर नहीं करूंगी। मगर तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जहाँ भी ले जा रही हूँ वहीं चलकर तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा, ऐसी जल्दी भी क्या है? लेकिन किस लिए मुझे इस तरह अगवा करके ले जा रही हो? मकसद क्या है तुम्हारा? मुझे तुमसे अपना कुछ पिछला कर्ज चुकाना है और तुम शायद इस गलतफहमी का शिकार थी कि मैंने होटल के हाल में तुम्हें नहीं देखा। बहरहाल आज की रात मेरे लिए खुशकिस्मती की रात है और मुझे खबर नहीं थी कि मैंने जिस होटल में विक्टर को कत्ल करने का जाल बिछाया है वही तुम भी आप फंसोगी। मैडम, एक कार होटल ही से हमारे टैक्सी का ताक़ुब कर रही है। टैक्सी ड्राइवर ने रानी को आगाह किया और वह रानी ही का साथी हो सकता था। तुम्हें यकीन है कि वह हमारे ही ताक़ुब में है? रानी ने दरियाफ़त किया। लगता तो यही है मैडम। और लगता है क्या मतलब? रानी के लहजे में सख्ती आ गई। तुम्हें अब तक तस्दीक कर लेना चाहिए थी कि वह हमारी ही टैक्सी के पीछे लगा हुआ है और जल्दी अपने शुबे की तस्दीक करो। बेहतर मैडम। और फिर जो पहला मोड़ आया ड्राइवर ने टैक्सी उधर मोड़ ली और उसके बाद ड्राइवर ने टैक्सी को कई सड़कों पर मोड़ा और फिर सीधा एक सड़क पर चलने लगा। मैडम, वो नीली कार अब भी हमारे पीछे है, ड्राइवर ने रानी को बताया, और मैं भी देख चुकी हूँ कि उस कार में उसी मामला के साथी हो सकते हैं। फिर उसने मुझे मुखातब किया, क्यों मामला? तुम्हारे ही आदमी है ना वो? और मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देने की पाबंद नहीं। मैंने दानिस्ता से जवाब नहीं दिया और ख़ुद भी मैं नावाकिफ़ थी कि टैक्सी का ताक़ब कौन कर रहा है और उसका मकसद क्या है। रानी अगर इस गलतफहमी में मुब्तला हो गई थी कि उस कार में मेरे आदमी टैक्सी का ताक़ब कर रहे हैं तो ये मेरे ही हक़ में बेहतर था। अच्छा ठीक है, ना जवाब दो, रानी बोली। और फिर उसने ड्राइवर से कहा, मालूम करो कि इस कार में कितने आदमी हैं और उसके लिए तुम एकदम टैक्सी की रफ्तार कम कर सकते हो या फिर टैक्सी सड़क के किनारे खड़ी करके उस कार को आगे निकलने का मौका दे सकते हो। बज़ाहिर तो कार में सिर्फ एक ही शख्स मालूम होता है मैडम, और वही जो कार ड्राइवर कर रहा है, और कार के अंदर तारीकी है, इसलिए यकीनी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। तो मेरी हदायत पर अमल करो, मैं देखती हूँ। और ज़रा ही देर के बाद ड्राइवर ने अचानक कार की रफ्तार एकदम कम करके ब्रेक लगाए और उसे सड़क के एक जानब रोक लिया और मैंने महसूस किया कि रानी की तमाम तर तवज्जो पीछे आने वाली कार पर मरकूज है जो गालबन तेजी के साथ करीब आ रही थी। मैं दरवाजे से लगी हुई बैठी थी और मैंने सोचा कि मुझे इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, और तेज़ी के साथ मैंने दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया और उसी लम्हे पीछे से आने वाली कार टैक्सी के करीब आ गई। और अगर मैं उस वक्त दरवाज़ा खोलने की गलती करती तो यकीनन उस कार के नीचे आ जाती और मेरा आगे बड़ा का बड़ा रह गया और नीली कार आगे निकल गई और मेरी निगाह क्योंकि दरवाजे की तरफ थी और टैक्सी एक खंबे के करीब रुकी खड़ी थी, इसलिए मैंने नीली कार को ड्राइवर करने वाले को देख लिया। और मेरे लिए ये अमर बासी हैरत था कि उस कार को ड्राइवर करने वाला वही अंग्रेज़ था जिसे मैंने होटल में विलियम के साथ बैठे देखा था। और मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ, क्या विलियम ने उस अंग्रेज़ नौजवान को मेरे ताक़ुब पर मजबूर किया था? मगर क्यों? और मैं इस वक्त ऐसी सूरत हाल से दो चार थी कि इस मामले पर गौर करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। टैक्सी को तेजी के साथ मुखालफ सिमत ले चलो, जल्दी करो। और नीली कार के आगे बढ़ते ही रानी ने अपने साथी को हुक्म दिया और रानी के साथी ने फौरी तौर पर नई हिदायत पर अमल किया और चंद ही लम्हे बाद टैक्सी फिर उसी सिमत तेज़ रफ्तारी से दौड़ती जा रही थी जिधर से आई थी और फरार होने का जो मौका कुछ देर पहले मुझे मिला था रायगा हो गया। और मेरे पहलू से रानी ने अब तक रिवाल्वर की नाल हटाई नहीं थी और टैक्सी अब भी मुख्तलिफ सड़कों से चक्कर काट रही थी और टैक्सी ड्राइवर इस तरह शायद मुतआक़ब कार को डाज दे रहा था। मैडम, नीली कार में सिर्फ एक ही शख्स था, ड्राइवर ने रानी को मुखातब किया। हाँ, मैंने भी उसे देख लिया, शायद वो कोई अंग्रेज़ नौजवान था। जी हाँ मैडम, वो अंग्रेज़ ही था, ड्राइवर ने तस्दीक की। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि माबरा के साथियों में कोई अंग्रेज़ नहीं हो सकता। और रानी का लहजा हतमी था और ये तो कोई और ही चक्कर मालूम होता है। अरे हाँ देखो, अब वो कार तो तवक्को में नहीं रही। वैसे तो मेरा अंदाज़ा यही है कि तुम उसे डाज देने में कामयाब हो गए हो। नहीं मैडम,
دور تک اب اس کا کار کا پتہ نہیں، اور ڈرائیور نے عقبی آئینے میں نظر جماتے ہوئے بتایا، پھر ٹھیک ہے، اب سیدھے ادھر ہی چلو جدھر ہم پہلے جا رہے تھے، اور رانی نے ڈرائیور سے کہا، اور پھر اچانک مجھ سے مخاطب ہوئی، ارے ہاں معاملہ، اچھا یاد آیا کہ ہوٹل کے ہال میں بھی تم کسی انگریز کے ساتھ بیٹھی تھی، اور ٹیکسی کا تعاقب کرنے والا اسی کا کوئی ساتھی تو نہیں؟ اور رانی تم ناحق پھر مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہی ہو، اور میں دانستہ سخت لہجے میں بولی، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی، اور اس قدر ناراض ہو مجھ سے یہ کہہ کر وہ تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑی، اور میں کچھ نہیں بولی، اور ٹیکسی تیز رفتاری سے طے سفر کرتی ہوئی، اور پھر آخر کار وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی، اور وہ شاید کوئی کوٹھی تھی جس کے آہنی پھاٹک کے سامنے رک کر ڈرائیور نے ہارن بجایا، اور کسی نے پھاٹک کھول دیا، اور ٹیکسی اندر داخل ہو گئی، اور اسی کے ساتھ پھاٹک دوبارہ بند کر دیا گیا۔ کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں ٹیکسی رک گئی تو ڈرائیور نیچے اترا، اور میں نے اسے بھی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالتے دیکھا، اور ریوالور کا رخ میری ہی طرف تھا۔ معاملہ، دروازہ کھول کر نیچے اتر جاؤ، رانی نے مجھے مخاطب کیا، اور اسی کے ساتھ اس نے ریوالور کی نال کا دباؤ بھی میرے پہلو پر بڑھا دیا، اور میں گویا اب دو ریوالوروں کے نشانے پر تھی، اور کچھ کہے بغیر میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی، اور رانی کا ساتھی کچھ اور پیچھے ہٹ گیا، شاید اسے میری طرف سے چوکنا رہنے کی تاکید کر چکی تھی، اور پھر رانی میری پشت سے ریوالور کی نال لگا کر کھڑی ہو گئی، اور اس کے ساتھی نے تیزی سے آگے بڑھ کر عمارت کے دروازے کا قفل کھولا، اور آگے بڑھو معاملہ، رانی نے میری پشت پر ریوالور کی نال کا دباؤ ڈالا، اور میں جب تک عمارت کے صدر دروازے تک پہنچی، رانی کا ساتھی دروازہ کھول کر ایک طرف چوکنا انداز میں کھڑا ہو چکا تھا، اور رانی مجھے ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہوئی تو اس کے ساتھی نے دروازہ بند کر دیا، اور غالباً اس عمارت میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو عمارت کے صدر دروازے میں قفل نہ ڈالا ہوتا، اور رانی مجھے ایک کمرے میں لے آئی جو غالباً بطور نشست گاہ استعمال ہوتا تھا، اور وہاں مجھے ایک جانب تپائی پر فون رکھا ہوا بھی نظر آیا، اور رانی نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا، اور خود مجھ سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھ گئی، اور اس کے ریوالور کی نال اب بھی میری طرف اٹھی ہوئی تھی، اور اپنے ساتھی کو اس نے رخصت کر دیا تھا۔ معاملہ، اب تک تمہیں یہ اندازہ لگا ہی چکی ہوگی کہ میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتی، اور رانی زہریلے انداز میں مسکراتے مجھ سے مخاطب ہوئی، حالانکہ میں تمہیں قتل بھی کر دوں تو میرے پاس اس کا جواب موجود ہے، اور تم نے بہرحال میرے ایک ساتھی کو قتل کیا ہے، اور جس کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ اگر میرا یہی ارادہ ہوتا تو تمہیں یہاں لے کر نہ آتی، اور راستے میں ہی ٹھکانے لگا دیتی۔ اور یہ کہہ کر وہ خاموشی کے ساتھ میرے چہرے کا جائزہ لینے لگی، اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ جرائم پیشہ عورت آخر مجھ سے کیا چاہتی ہے، اور اب اس کے چہرے پر ماسک نہیں تھا۔ ہوٹل کے حال میں اندھیرا ہوتے ہی شاید اس نے اپنے چہرے سے ماسک الگ کر لیا تھا، اور رانی کے چہرے پر جو تاثرات تھے ان سے بھی میرے لیے کوئی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ تم اگر مجھ سے اپنے ساتھی کے قتل کا انتقام لینا نہیں چاہتی تو پھر مجھے یہاں لے کر کیوں آئی؟ اور میں نے آخر اس سے پوچھ ہی لیا، یہ بتاؤ معاملہ کہ تمہارے ساتھی تمہیں رہا کرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں؟ اور آخر وہ کھل ہی گئی۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو رانی، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں ابھی تمہاری ہی طرح گروہ بند کی جرائم پیشہ عورت ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں بتایا تھا کہ فضول باتیں مت کرو معاملہ، اس نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا۔ میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں، تمہیں یہ ضرور غلط فہمی معلوم ہوتی ہے کہ مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ سنو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ میں نے تم سے جو سوال کیا ہے اس کا صحیح جواب دو، اور مجھے تشدد پر مجبور نہ کرو۔ تم جو چاہو کرو، مگر سچ وہی ہے جو میں نے کہا، اور نہ میرا کوئی گروہ ہے اور نہ ساتھی۔ بکواس کرتی ہو تم، وہ غصے میں چیخ کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ مردے بھی میرے سامنے زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ عیار شخص نشست گاہ کے دروازے پر ہی کھڑا ہوگا۔ وہ تیزی سے اندر آ کر بولا، یس میڈم، اور اس کے ہاتھ میں اب بھی ریوالور موجود تھا۔ اسے بتانا ہی پڑے گا کہ رانی جب کسی پر تشدد کرتی ہے تو تشدد سہنے والا کسی طرح اپنی موت کی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ باندھ دو اسے۔ اور رانی نے اپنے ساتھی کو حکم دیا، اور رانی کا ساتھی نشست گاہ ہی میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھا اور اسے کھولنے لگا، اور اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی، اور رانی اپنے ریوالور کا رخ میری طرف کیے ہوئے اس تپائی کی سمت بڑھی جس پر فون رکھا ہوا تھا، اور اب بھی رانی کے اور میرے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ ہیلو، رانی نے رسیور اٹھا کر کہا، اور پھر دوسری جانب سے کچھ سنتی رہی، اور اس کے بعد بولی، ہاں، مجھے یہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔
نہیں کوئی خاص بات نہیں, تم خیریت سے پہنچ گئے؟ ٹھیک, ہاں کل بات ہوگی, اوکے. اور یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا. رانی کے ساتھ ہوٹل کے حال میں نے 2 افراد کو دیکھا تھا اور شاید ان میں سے ایک تو یہی تھا اور اس وقت بھی موجود تھا, اور دوسرا ساتھی کہیں اور ٹھہرا تھا اور ممکن ہے کہ اس کا قیام کسی ہوٹل میں ہو, اور میں نے اپنے ہوٹل تک بخیریت پہنچ جانے کی اطلاع رانی کو دی. فون سننے کے بعد رانی دوبارہ دور جا کر کھڑی ہوئی اور اس کی وجہ شاید یہ احتیاط رہی ہوگی کہ میں قریب پا کر اس پر چھلانگ نہ لگا دوں. اور اس عرصے میں رانی کا ساتھی الماری سے ریشم کی ڈوری کا ایک گچھا نکال چکا تھا اور اب الماری بند کرنے کے بعد بڑی محتاط انداز میں کمرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا, اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے کا سبب یہی ممکن تھا کہ وہ رانی اور میرے درمیان نہیں آنا چاہتا تھا. ریوالور اس نے اپنے جیب میں رکھ لیا تھا اور اسے کرسی ہی سے باندھ دو میڈم, رانی کے ساتھی نے میرے قریب پہنچ کر معلوم کیا. ہاں یہی مناسب رہے گا. رانی نے اسے اجازت دے دی اور رانی کی اجازت پا کر اس کا ساتھی ریشمی ڈوری کا لچھا کھولنے لگا, اور ایسا کرتے ہوئے بھی وہ میرے اور رانی کے درمیان نہیں آیا تھا تاکہ میں بدستور ریوالور کے نشانے پر رہوں. اب کچھ کر گزرنے کے لمحات بہت قریب آ چکے تھے اور رانی کا ساتھی کرسی کے ایک سرے میں ڈورے کا ہی ایک حصہ باندھنے کے لیے ذرا سا جھکا اور وہ کرسی کے پیچھے پہنچ چکا تھا, اور اس کی تمام تر توجہ ڈوری باندھنے پر مرکوز معلوم ہوتی تھی. اور میں نے کن اکھیوں سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو ڈوری باندھنے میں مصروف تھے, اور اپنے جسم کو میں نے غیر محسوس انداز میں حرکت دی, اور خفیف سی حرکت تاکہ خطرے کی بو نہ سونگھ لے. اور مجھے علم تھا کہ وہ کتنی خطرناک عورت ہے. خطرہ محسوس کرتے ہی وہ مجھے گولی مارنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتی, اور معلوم نہیں اب تک اس کے ہاتھوں کتنے لوگ قتل ہو چکے ہوں گے. بمبئی سے کلکتے تک بلا وجہ ہی تو اس کی شہرت نہیں تھی. اپنے دونوں پیر میں نے سختی کے ساتھ زمین پر جما دیے اور پھر پیروں پر زور دے کر اچانک کرسی سمیت پوری قوت سے اپنے جسم کو پیچھے کی طرف دھکیلا, اور نتیجہ میری توقع کے مطابق نکلا. رانی کا ساتھی چیختا ہوا کرسی کے نیچے دب گیا اور میں فضا میں کلا بازی کھاتی ہوئی اس کے پیچھے جا گری, اور اسی لمحے کمرہ دھماکے سے گونج اٹھا اور رانی نے فائر کر دیا تھا. مگر رانی کی گولی کا نشانہ بننے والا خود اسی کا ساتھی تھا جو تیزی سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا, اور گولی اس کی گردن کو ایک طرف سے چھینتی ہوئی نکل گئی. لمحے بھر کی تاخیر کیے بغیر میں نے اس کے جسم کی آڑ لیتے ہوئے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا, اور رانی کے ریوالور نے بھی پھر شعلہ اگرا اور اسی کے ساتھ میں ایک طرف لڑکتی چلی گئی, اور رانی کی چلائی ہوئی دوسری گولی بھی اس کے ساتھی کے جسم میں اتر گئی. اور پھر اس سے پہلے کہ رانی تیسرا فائر کرتی میں نے اس کے ہاتھ کا نشانہ لیا, اور دوسری لمحے رانی چیخ اٹھی. اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور چھوٹ کر دور جا گرا, اور میں نے صرف اس کے ریوالور کو نشانہ بنایا تھا, لیکن اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا جس سے خون بہ رہا تھا. میں اچھل کر کھڑی ہو گئی اور رانی کے چہرے پر شدید تکلیف و اذیت کے آثار تھے. اس نے موت کے فرشتے کی طرح مجھے اپنے سامنے ریوالور لیے کھڑے ہوئے دیکھا تو چیخ اٹھی, نہیں معاملہ نہیں, مجھے گولی نہ مارنا. اور رانی, میں تمہاری طرح کوئی شفاق جرائم پیشہ عورت نہیں ہوں, ڈرو مت, میں تمہیں قتل نہیں کروں گی. اور میں قدم قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی, اور رانی مجھے پھٹی پھٹی سی خوف زدہ آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی, اور اسے شاید میری بات کا یقین نہیں آیا تھا. اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو یہ لو. میں نے ریوالور ایک طرف پھینک دیا اور اسی کے ساتھ میں نے اس پر چھلانگ لگا دی. وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھی, غالباً اسے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا کیا ارادہ ہے, اس لیے اس نے اپنی کمپٹی پر میرے مکے کی ضرب سے بچنا چاہا مگر ناکام رہی, اور نتیجن وہ بے ہوش ہو گئی, اور یہی میں چاہتی تھی. اور سب کچھ بہت تیزی کے ساتھ ہو گیا تھا. اب میں جلد از جلد وہاں سے فرار ہو جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی, اور میں کچھ سوچ کر رانی کے مردہ ساتھی کی طرف لپکی, اور اسی وقت دروازے پر تیز دستک سنائی دی. اس عمارت کے چوکی دار نے یقیناً اندر ہونے والے فائروں کی آواز سن لی تھی, اور اب شاید وہی صدر دروازے پر زوردار دستک دے رہا تھا, اور اسے میں بھول ہی گئی تھی. دستک کو نظر انداز کر کے میں نے مردہ شخص کی کوٹ کی جیب سے ایک رنگ نکال لیا, اور جس میں 2 چابیاں پڑی تھیں, اور میرے اندازے کے مطابق وہ چابیاں اسی ٹیکسی کی تھیں جس میں رانی مجھے وہاں تک لے کر آئی تھی. کی رنگ میں ہاتھ میں لیے میں اپنے ہینڈ پرس کمرے کے فرش سے اٹھاتی ہوئی اس کمرے سے نکل آئی, اور اب میں تقریباً دوڑتی ہوئی صدر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی, اور دروازے پر اب بھی دستک دی جا رہی تھی, اور دروازے کے قریب پہنچ کر چٹکنی کھولتے ہی
میں تیزی سے ایک پٹ کی آڑ میں ہو گئی اور چوکیدار فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور میں نے پیچھے سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اور پھر اسے بھی ہوش و خرو کی دنیا سے بیگانہ کرنے میں مجھے دیر نہیں لگی۔ اب راستہ صاف تھا اور ٹیکسی کا دروازہ متقفل نہیں کیا گیا تھا۔ میں تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور پھر معلوم نہیں میں نے کیسے ٹیکسی کا انجن اسٹارٹ کیا اور کس طرح ٹیکسی کو ڈرائیور کرتی ہوئی سڑک پر لے آئی، اور خود میرے لیے بھی یہ ایک حیرت ناک تجربہ تھا کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی ڈرائیونگ نہیں کی تھی، اور معلوم نہیں کیسے اور کیوں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر فرار ہو سکتی ہوں، اور اسی کے بعد مردہ شخص کے کوٹ کی جیب سے میں نے چابیاں نکالی تھیں، اور اس وقت میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال نہیں تھا کہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، اور یہ احساس تو مجھے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد ہوا، اور پھر میں مایوس ہو کر ٹیکسی سے اترنے والی تھی کہ مجھے ایک مانوس خوشبو کا جھونکا محسوس ہوا، اور یہ عظیم و ہمن کی کہنا خجیرہ کی مخصوص خوشبو تھی، اور جو میرے حواس پر چھا گئی، اور اس کے بعد جیسے خود کارانہ طور پر میرے ہاتھ اور پاؤں حرکت کرنے لگے، کوئی جیسے مجھے یہ تعلیم دے رہا تھا کہ ڈرائیونگ کس طرح کی جاتی ہے، اور کچھ ہی دیر میں خجیرہ کی خوشبو غائب ہو گئی، مگر اب مجھے ڈرائیونگ کرنے میں کوئی دشواری نہیں آ رہی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ڈرائیونگ جانتی ہوں۔ وہ نئی دہلی کا علاقہ تھا اور پہاڑ گنج بھی نئی دہلی ہی کی حدود میں ہے، اور میرے لیے یہ بھی حیران کن بات تھی کہ اس علاقے کے راستوں سے پوری طرح واقف نہ ہونے کے باوجود میں صحیح سمت میں سفر کرتی رہی اور پہاڑ گنج تک پہنچ گئی، اور اس میں بھی یقیناً نیکی کی قوتوں کا ہی دخل تھا اور جنہوں نے مجھے راستے سے بھٹکنے نہیں دیا۔ ٹیکسی کو میں نے اپنے گھر سے خاصے فاصلے پر ایک سڑک کے کنارے چھوڑ دیا اور پیدل ہی آگے بڑھ گئی، اور اس وقت نصف شب سے زیادہ گزر چکی تھی جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر کال بیل کی بٹن دبا رہی تھی۔ دلاری نے دروازہ کھولنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی اور وہ شاید میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مابلہ جی، آپ کو تو بہت دیر ہو گئی، دلاری میرے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے بولی۔ ہاں دیر ہو گئی، اور میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، ارے یہ آپ کے کپڑوں پر تو خون لگا ہوا ہے، اور اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ فکر مند نظر آنے لگی، اور میں نے بھی اس کی توجہ دلانے پر پہلی بار اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ شرٹ اور پینٹ دونوں ہی پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، اور یہ رانی اور اس کے ساتھی کا خون ہی ہو سکتا تھا، اور میں نے جب رانی پر چھلانگ لگائی تھی تو اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، اور اسے کسی قدر مزاحمت بھی کی، اور شاید اسی وقت خون لگا تھا، اور اگر کوئی مجھے اس حالت میں فرار ہوتے دیکھ لیتا تو کیا ہوتا، اور میں ایک خطرے سے گزر کر دوسرے خطرے میں گر جاتی، اور مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ میں نے دلاری کو تسلی دی، اور یہ خون ایک زخمی شخص کا ہے جو میرے کپڑوں پر لگ گیا۔ آپ ایسے کریں مابلہ جی کہ مجھے کپڑے اتار کر دیں، میں دھو دیتی ہوں۔ تم کہاں تکلیف کرو گی، خود ابھی میں دھو لوں گی، اور دلاری کے ساتھ ساتھ میں اپنے کمرے تک پہنچ گئی۔ نہیں مابلہ جی، آپ آرام کریں اور کپڑے مجھے دے دیں۔ دلاری نہیں مانی اور میں کھڑی ہوں گی۔ مجبوراً مجھے دلاری کی بات ماننا پڑی، اور سلیپنگ گاؤن پہننے کے بعد کپڑے میں نے اسے دھونے کو دے دیے، اور جب میں نیلا بلب جلا کر بستر پر دراد ہوئی تو آج رات پیش آنے والے واقعات پر غور کرنے لگی، اور رانی کے ساتھ معرکہ آرائی سے قطعی نظر میں اس نوجوان کے بارے میں سوچنے لگی جس نے گاڑی کا تعاقب کیا تھا، اور میرے اندازے کے مطابق شاید اس انگریز نوجوان نے ولیم ہی کی ہدایت پر ایسا کیا تھا، اور میرے نزدیک اس کا ایک ہی سبب ممکن تھا کہ ولیم اس طرح میرے سچ یا جھوٹ کا اندازہ لگانا چاہتا ہو، اور اس نے سوچا ہوگا کہ شاید گھر تک چھوڑنے کی پیشکش قبول نہیں کروں گی، اور ایسی صورت میں وہ نوجوان تعاقب کر کے پتہ چلا لے گا کہ میں اس ہوٹل سے اٹھ کر کہاں گئی تھی، اور یعنی یہ کہ میں نے اپنی جائے قیام کے بارے میں سچ بتایا تھا یا نہیں، اور ولیم جیسے اہم سرکاری عہدوں پر کام کرنے والوں کے لیے اپنے ملاقاتیوں کی طرف سے پوری طرح چوکنا اور گاہ رہنا کوئی بعید قیاس بات بہرحال نہیں تھی۔ انہی باتوں پر غور کرتے میری پلکوں پر نیند کا بوجھ بڑھنے لگا، اور اسی عالم میں اچانک میری سماج سے بڑے مہاراج چندر موہن کی آشنا آواز ٹکرائی تو میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، اور چندر موہن کمرے میں نہیں تھا، لیکن اس کی آواز مجھے واضح طور پر سنائی دی، اور وہ کہہ رہا تھا، مابلہ تو نے میری داسی چمپا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور جلد ہی تجھے اس کی بھگتنا پڑے گی، اور اس کا حسین جسم کئی جگہ سے جل کر داغدار ہو گیا ہے، اور میں اپنی شکتی سے ان داغوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تو نے تو اسے جلا ہی ڈالا ہوتا اگر میں وقت پر اس کی سہایتا نہ کرتا۔ اور سن مابلہ، مجھ سے بیر مول نہ لے، اور اب بھی میرے آگے جھک جا، ورنہ تو بہت پچھتائے گی، اور میں کتنا مہان ہوں، میرے پاس کتنی شکتی ہے، تجھے شاید ابھی اس کا گیان نہیں۔
और चंपा को मैंने तेरे खतरनाक वार से बचा लिया है और वह ठीक हो चुकी है। बस जिस्म पर दाग रह गए हैं और सो वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। अपनी शक्ति का थोड़ा सा चमत्कार तुझे अभी दिखाता हूँ और तूने मेरी चहेती दासी को जलाया है, सो तू भी अब सुबह तक जलती रहेगी और तेरा तन भी जलेगा, पर उसे मैं दागदार नहीं करूँगा कि मुझे तेरा सुंदर तन बहुत प्यारा है। और इन अल्फाज के साथ ही बड़े महाराज की आवाज़ आना बंद हो गई। उसी लम्हे मैंने अचानक अपने सीने में आग सी लगती महसूस की और फिर चंद ही लम्हों में यह आग मेरे सारे बदन में फैल गई और मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म को दहकते हुए अंगारों पर डाल दिया हो और शदीद अजियत के सबब मेरी आंखों में आंसू आ गए। इंतहाई बर्दाश्त के बावजूद मेरे मुंह से कराहें निकल रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि कहीं मेरे मुंह से चीखें ना निकलने पाए और मेरे लिए अब बिस्तर पर दराज रहना मुश्किल हो चुका था और मैं बिस्तर से उठकर बेकरारी के आलम में इधर से उधर टहलने लगी। और फिर बड़े महाराज के कहके से कमरा गूंज उठा और वह यकीनन मेरी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। और फिर मैंने उसकी आवाज़ एक बार फिर सुनी, माबला देख रही है मेरी शक्ति कि किस तरह मैं तुझे अंदर ही अंदर जला रहा हूँ और मैं चाहूँ तो इस आग को और भड़काकर तुझे भस्म भी कर सकता हूँ, परंतु अबे तेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और चंपा मुझसे जिद कर रही थी कि वो तुझे इस हालत में देखेगी, सो मैं उसे तेरे पास भेज रहा हूँ ताकि तुझे देखकर उसके मन को शांति मिले। और बड़े महाराज की आवाज़ मादूम हो गई। मुझे अब अपने जिस्म पर स्लीपिंग गॉन भी बारह गुजर रहा था और मैंने उसे उतार कर बिस्तर पर फेंक दिया, मगर अंदर की आग कम न हुई और अचानक एक छड़ाका सा हुआ और चंपा ज़ाहिर हो गई और मैंने उसे खुद से कुछ फासले पर खड़े देखा और उसके जिस्म पर भी मेरी तरफ सिर्फ ज़हरे जामा था और उसका सारा जिस्म मुझे दागदार दिखाई दिया और जिस्म पर जगह जगह स्याह दाग नुमाया थे और चेहरा भी स्याह दागों से भरा हुआ था। इस हालत में वो इंतहाई करीब नजर आ रही थी। मामला काश बड़े महाराज तेरे जिस्म को भी इसी तरह दाग दाग कर देते। और चंपा के होंठ हिले और उसके लहजे से इंतहाई नफरत का इजहार हो रहा था। शदीद तकलीफ व अजियत की वजह से मेरे लिए बोलना मुश्किल हो रहा था और फिर भी मैं चीख उठी, लानती औरत, जिस तरह तेरा जिस्म दाग दाग है तेरी रूह भी इसी तरह मकरूह है। और मेरी बात सुनकर जोर से हंस पड़ी और गुस्से की ज्यादती के सबब में उस पर झपट पड़ी और उसी लम्हे वो मेरी नज़रों से उजल हो गई। मैं यहाँ हूँ मामला। और मुझे अकब से उसकी आवाज़ सुनाई दी और मैंने पलट कर उस पर छलांग लगाई, मगर दरमियान में मौजूद कुर्सी से उलझ कर गिर पड़ी और फिर मुझ पर जुनून सा तारी हो गया। मैं उस पर चीखते चिल्लाते हुए झपटती रही और मुझे चढ़ाने के लिए वह कहके लगाती रही और आखिरकार मैं थक कर फर्श पर गिर गई और अब मेरे मुंह से निकलने वाली कराहों में इजाफा हो चुका था। बस मामला हार गई, पकड़ के दिखा मुझे। और मुझसे कुछ फासले पर खड़ी थी। मैंने कराहते हुए सर उठाकर उसे बड़ी नफरत और हकारत से देखा और इंतहाई गुस्से के सबब मेरे अंदर लगी हुई आग और भी भड़क उठी, मगर उसी के साथ मैंने एक तगैयर भी महसूस किया कि मेरे सारे जिस्म में बिजलियां सी गर्दिश करने लगीं और आग अब जैसे उन्हीं बिजलियों की लपेट में आ गई थी और ये बिजलियां उस आग को मेरे अंदर से समेट रही थीं और मेरा वजूद जैसे तेज़ आंधियों की जिद पर था और बिजलियों की गर्दिश मेरे अंदर की आग को समेटती मेरे दोनों आंखों में मरकूज होने लगी। और चंपा, वापस आ जा चंपा, और मामला के अंदर की शक्ति जाग रही है, वो तुझे जिंदा न जला दे। और अचानक बड़े महाराज की आवाज़ से कमरा गूंज उठा और खुद मुझे भी अब तक अंदाजा हो चुका था कि मेरे अंदर ख्वाबीदा एक पुरइसरार कुव्वत बेदार हो रही है। और फिर उधर मैं उछल कर खड़ी हुई और उधर चंपा गायब हो गई।